اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 245 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 246 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ الم تر کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا الی الملأ الا طرف ملائے جماعت، یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک جماعت، من بنی اسرائیل من سے بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے، من بعد موسیٰ من سے بعد موسیٰ کے بعد سے، اذ قالوا اذ جب قالوا انہوں نے کہا، قالوا یہ جمع کا صیغہ ہے، لنبی لے سے نبی لہم ل کے لیے ہم ان کے لیے ان کے نبی کے یعنی اپنے نبی سے، لی کا معنی یہاں پر سے کریں گے اور لہم اپنے نبی سے، اپنے ابعث مقرر کر دیجئے لنا ل کے لیے نہ ہمارے لیے ملکن بادشاہ، ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کے راستے میں، قال اس نے کہا، حل کیا عصیتم عصا ان قریب تم ان قریب ہے کہ تم ہو سکتا ہے کہ تم ان اگر کتب فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، علیکم پر تم پر فرض کی جائے، القتال جنگ، قتال لڑائی، اللہ تقاتلوا ان کے لا نہیں تقاتلوا تم لڑو کہ تم نہ لڑو، ہو سکتا ہے کہ جنگ تم پر فرض کر دی جائے تو تم لڑائی نہ کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، جمع کا صیغہ ہے یہ، وما لنا کیا اور ما کیا لنا کے لیے نہ ہمارے لیے اور ہمیں کیا ہوا ہے ہمیں کیا ہے کہ ان کے لا نہیں کہ نہیں نقاتلو ہم لڑیں گے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا، اللہ کے راستے میں، اور قد تحقیق البتہ اور جب البتہ، اخرجنا جبکہ، اس کا جبکہ بھی معنی کر سکتے ہیں، البتہ بھی، اخرج نکالا گیا، نہ ہمیں نکالا گیا ہے، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا من سے، دیار دارن کی جمع ہے دیار گھر، نہ اپنے گھروں سے، و ابناءنا اور ابناء ابن کی جمع ہے ابناء بیٹے، اولاد، نہ ہماری اور اپنی آل اولاد سے، فلما پس لما جب کتب فرض کیا گیا، علیہم علی پر ہم ان پر، القتال جنگ، قتال لڑائی، جہاد، تولوا وہ منہ پھیر گئے، وہ پھر گئے، انہوں نے پیٹھ پھیر لی، یہ سارے معنی کریں گے، الا سوائے مگر، قلیلاً چند ایک، قلیل تھوڑے سے، من سے ہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین بے سے ظالمین، ظالم کی جمع ہے ظالمین، ظالموں کو، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اور کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکن جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، قال حل عصیتم ان کتب علیکم، قال انہوں نے کہا یعنی اس نبی نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے قتال لڑائی، اللہ تقاتلو تو تم نہ لڑو، وہ قالو وہ کہنے لگے، وما لنا
اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، وقد اخرجنا، اور تحقیق البتہ ہمیں نکالا گیا ہے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنی آل اولاد سے، فلما کتب علیہم، پھر جب ان پر فرض کی گئی القتال، جنگ، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ دیکھیے کہ اب جو ہے ایک بار پھر سے بنی اسرائیل یہود پر ایک اور احسان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور طالوت جالوت یہ قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اگلی کئی آیات اس قصے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہم اور بہت ہی زیادہ ایک طرح سے انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا یہ والا واقعہ، اور بہت زیادہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ ایک کہانی کی طرح مزیدار سا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے پس پشت کیا کیا چیزیں ہیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے کہ وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل ٹھیک ٹھیک رہی، لیکن اس کے بعد ان میں گمراہی بہت زیادہ ہو گئی، اور تقریباً 1000 سال کے بعد یہ واقعہ جو ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد پیش آیا ہے، جب یہ لوگ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور جنگوں میں، لڑائیوں میں، اور اس میں ایک طرح سے ذلیل و خوار ہو گئے تھے۔ اب جس نبی سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اختلاف کیوں نہیں، اس میں اقوال ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بتایا ہے۔ حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ دیکھیں، یوسف بن یعقوب کے بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی یہ پوتے ہیں ان کے، یاد رکھیے گا، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ لیکن یہ قول جو ہے وہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ نہیں تھے، حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جبکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جیسے کہ صراحتاً واضح ہوا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی یہ جنگ جو ہے وہ جیتی تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، واللہ اعلم۔ سدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شمعون ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شمویل بن یالی بن علقمہ بن صفیہ بن علقمہ بن ابو حاشف بن قارون بن یسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر تاہم ان میں پے در پے انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باکیاں حد سے گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب پٹے کٹے اور اجڑے گئے۔ پہلے تو تورات کی موجودگی میں تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر موروثی چلی آ رہی تھی ان کے لیے باعث غلبہ تھی۔ جب بھی وہ تابوت سکینہ درمیان میں رکھتے تھے تو یہ جنگ جیت جایا کرتے تھے، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں چھن گئی اور نبوت بھی ان کے گھرانے میں ختم ہو گئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی
پیغمبری تھی، جل شانہ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی۔ اب جو ہے نبوت بھی ان کے گھرانے میں ختم ہو گئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ گئے۔ اب ان میں سے صرف ایک ہی حاملہ خاتون عورت جو ہے وہ رہ گئی تھی لاوی خاندان کی، ان کی خاوند بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں اس عورت پر تھیں، انہیں امید تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے گا اور وہ لڑکا نبی بنے گا۔ لاوی خاندان جو تھا وہ اس میں نبی ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ خود ان بیوی صاحبہ کی بھی دن رات یہی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی، وہ انہیں لڑکا دیا، اور جن کا نام شمویل یا شمعون، شمویل ہے یا شمویل ہے، یہ اس کے بارے میں اگر میں تلفظ غلط کر رہی ہوں تو پلیز میری تصحیح کیجیے گا۔ اس کے لفظی معنی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ شمعون یا شمویل، ان کا شمویل یا شمویل کچھ بھی، یہ شمویل یا شمویل ہے، یہ شمویل ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن میں شاید ٹھیک نہیں کر رہی ہوں اس کا تلفظ۔ تو اس کے لفظی معنی ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی، یعنی 40 سال کی عمر میں جب آپ نے دعوت نبوت دی تو قوم نے درخواست کی کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں جہاد کریں۔ بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ تم پھر جہاد سے جی نہیں چراؤ گے۔ قوم نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے، اور پھر بھی کیا ہم ایسے بے حمیت ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں؟ اب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ اٹھو۔ بس سنتے ہی سن ہو گئے، اور سوائے معدود چند کے باقی سب نے منہ موڑ لیا۔ ان سے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل ہمیشہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جس کا اللہ کو علم نہ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ اللہ تو خوب جاننے والا ہے، ان ظالموں کو جو ہے وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس واقعے کے ضمن میں آیات یہاں تک چلیں گی، تلک آیات اللہ، 252 آیت تک یہ واقعہ چلے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا وقال اور قال کہا، واحد کا صیغہ ہے یہ، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، انہیں، نبیہم نبی ہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد بعث قد تحقیق بعث مقرر کرنا، اللہ نے بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، وہ بولے، جمع کا صیغہ ہے یہ، انا کیسے، کس طرح، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، ہو اس، الملک بادشاہت، علینا علا پر، نہ ہم پر، اس کے، وہ بولے کہ کس طرح سے اس کے لیے ہم پر بادشاہت ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، واو حالیہ ہے، یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم اور لم نہیں، یؤت دی گئی ہے اور نہیں دی گئی ہے، سعتاً وسعت، من المال مال میں سے، یعنی مال میں سے اسے وسعت نہیں دی گئی ہے، قال کہا، اس نے کہا یعنی نبی نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ استفا چن لیا ہو اس کو، اسے چن لیا ہے، علیکم علا پر، کم تم پر، وزادہ اور زیادہ زیادتی کی ہے، زیادہ دی ہے ہو اسے، بستتاً بستہ، وسعت، فی العلم فی میں، العلم علم، والجسم اور جسم میں،
اس نے کہا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم پر زیادہ وسعت دی ہے. واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے علم والا ہے. وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ. قالوا انا یکون له ملک علینا انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کو بادشاہت ہم پر ونحن احق بالملک حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے منہ اس سے اس کے مقابلے میں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِّنَ الْمَالِ جبکہ اسے نہیں دی گئی ہے دران حال کے اسے نہیں دی گئی ہے وسعت مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور زیادہ دی ہے اس کو وسعت علم اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بادشاہ جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے علم والا ہے. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جس سے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے. تفسیر کی طرف دیکھیے کہ کل ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد اب بنی اسرائیل کے اندر جس خاندان میں نبی پیدا ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے اور ایک ہی خاتون بچی تھی جو حاملہ تھی اور ان سے نبی پیدا ہونے کی دعائیں کی جا رہی تھیں. حضرت شمعون علیہ السلام یا حضرت شموئیل علیہ السلام یہ جو ہے نبی ہوئے ہیں. جب عمر کو پہنچے ہیں ان کو نبوت ملی ہے. پھر بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بادشاہ مقرر کر دیجئے کیونکہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا. باقی قوموں نے ان پر حملے کر کے ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مر کھپ رہے تھے تو ان کو ایک بادشاہ کی سخت ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں ہمیشہ نافرمان قوم ہی رہی ہے. لیکن پھر بھی دیکھیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو اپنا بادشاہ بنا دینے کی خواہش اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے بحکم الہی حضرت طالوت کو پیش کیا جو شاہی خاندان سے نہیں تھے. وہ خاندان جس سے بادشاہت چلی آ رہی تھی وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے. ایک لشکری تھے. شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور یہ ان میں سے نہیں تھے. تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں, بہت زیادہ امیر بھی نہیں, مفلس شخص سے. بس کہتے ہیں کہ یہ سکے تھے. کسی نے کہا کہ یہ دباغ تھے. دباغ جو چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے وہ. بس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبوی کے سامنے ان سے یہ ہوئی. بنی اسرائیل ہمیشہ جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یہ سرکشی بھی انہوں نے کی. پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں جس سے میں دوبارہ غور کر سکوں. یہ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے. پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑے عالم ہیں اور قومی اور طاقتور, شکیل و جمیل, شجاع اور بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف ہیں. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ ذی علم, شکیل, قوی, طاقتور, بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے. بادشاہ کو چنتے وقت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ملک کا مالک فی الواقع وہی ہے جسے چاہے ملک دے. وہ علم و حکمت والا, رافت و رحمت والا ہے. اسے کسی کی مجال کے
سوال کرے. کس کی مجال ہے کہ اس سے سوال کرے، جو چاہے کرے. سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار اس سے مستثنیٰ ہے. وہ وسیع فضل والا، اپنی نعمتوں سے جس سے چاہے مخصوص کرے. وہ علم والا، خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کسے کس چیز کا استحقاق نہیں. دیکھیے کہ واللہ واسع علیم، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی بادشاہ دے. وہ وسیع علم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا یہاں تک آ کر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے کچھ دن کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے، علم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. 248 سے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. وقال و اور قال کہا لہم لا کے لیے ہم ان کے لیے انہیں اور کہا انہیں نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیت نشانی ملک ہی اس کی حکومت کی، اس کی بادشاہت کی نشانی ان یاتیکم ان کے یاتی آئے گی کم تمہارے پاس آئے گا التابوت تابوت فی میں ہے اس میں سکینت سامان تسکین کا سامان من ربکم من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور بقیۃ بچی ہوئی چیزیں مما من سے ما جو اس سے جو ترکت چھوڑا ترکا آل موسیٰ نے و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملو اٹھائیں گے اسے اٹھائیں گے الملائکۃ ملائکہ فرشتے ان فی ذالک ان بے شک فی میں ذالک بے شک اس میں لآیتن لضرور آیتن نشانی ہے لکم لا کے لیے کم تمہارے لیے ان کنتم ان اگر کن ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ اس بادشاہ کی نشانی، اس بادشاہ کے حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا، تابوت آئے گا جس میں تسکین کا سامان ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اور بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑی ہیں حضرت آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے. تحملہ الملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. اب ذکر ہو رہا ہے تابوت سکینہ کا. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ ایک صندوق نما چیز تھی جس کے اندر بقیات تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب بھی وہ جنگ کے دوران اس کو آگے رکھتے تھے تو اس کی برکت سے، اس تابوت سکینہ کی برکت سے وہ جیت جایا کرتے تھے. جنگوں میں یہ تابوت ان سے چھین لیا گیا تھا اور کافی عرصے تک ان کے پاس نہیں موجود تھا. تو اس بادشاہ کے لیے جو انہوں نے اعتراض کیے کہ یہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، تو ان کے نبی نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ بادشاہت کی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ تابوت سکینہ کیا تھا. تو دیکھیے نبی فرما رہے
ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی علامت برکت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ انہیں پھر مل جائے گا، جس میں وقار و عزت، دل جمعی اور جلالت، رافت و رحمت ہے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ بعض کا قول ہے کہ سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کی دل دھوئے جاتے تھے، جو حضرت موسیٰ کو ملا تھا۔ ایک تشت تھا، وہ اسے کہہ رہے ہیں، اور جس میں آپ نے تورات کی تختیاں رکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کسی نے کہا ہے اس کا منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور روح بھی تھی، ہاتھ بھی تھا، دو سر بھی تھے، دو پر بھی تھے اور دم بھی تھی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں مردہ بلی کا سر تھا، جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا اور لڑائی فتح ہو جاتی۔ یہ قول بھی ہے کہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختیاں، اون اور کچھ ان کے کپڑے اور جوتے وغیرہ تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے۔ حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے لا رکھا اور تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں جو تابوت سکینہ کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح بات جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو بقیات تھیں وہ اس کے اندر تھیں، اور ایک ایسا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے سے، جس کو کسی نے جو ہے بلی کے منہ سے تشبیہ کیا ہے، کسی نے روح سے تشبیہ کیا ہے، اور اس تابوت کی شکل وغیرہ بھی بتائی ہے۔ یہ ساری جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اقوال ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گائے کے اوپر لایا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور اریحہ میں لے گئے اور اپنے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب اللہ کو اسے واپس بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانے میں گئے تو دیکھا بت نیچے ہے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا، لیکن دوسری صبح دیکھا پھر وہی معاملہ ہے، انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ صبح جو گئے تو دیکھا بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، تو یقین ہو گیا کہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو یہاں سے لے جا کر کسی اور چھوٹی سی بستی میں رکھ دیا۔ وہاں ایک وبائی بیماری پھیلی۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو وہاں قید تھی، اس نے کہا اسے واپس بنی اسرائیل پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔ ان لوگوں نے 2 گائیوں پر تابوت کو رکھ کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر گائیں تو رسیاں توڑوا کر بھاگ گئیں اور تابوت وہیں رہا جسے بنی اسرائیل لے آئے۔ بعض کہتے ہیں 2 نوجوان اسے پہنچا گئے، واللہ اعلم، لیکن قرآن کے الفاظ میں یہ موجود ہے کہ اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگ یہ بنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں، فرشتے ہی لے کر آئے ہوں، اور انہوں اسباب جو ہیں مختلف ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو گائے کے اوپر لادا گیا ہو اور وہ ہانکتے ہوئے فرشتے اس کو لے کر آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کی شکل میں فرشتے ہوں، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی میں تھا جس کا نام ازدوا تھا۔ پھر فرماتا ہے میری نبوت کی دلیل اور طالوت کی بادشاہت کی دلیل یہ بھی ہے کہ تابوت فرشتے پہنچا جائیں گے اگر تمہیں اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان ہو۔ یہ رہا آج کا سبق کہ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اب تابوت سکینہ یہاں پر ان کو واپس مل گیا، بنی اسرائیل کو واپس مل گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ کس طرح سے اب حضرت طالوت جو ہیں وہ جالوت کو قتل کریں گے، اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام طالوت سے ملیں گے، اور داؤد علیہ السلام کون تھے، کس طرح سے ان کا پس منظر کیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ آیت نمبر
249 سے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فلما پس لما جب بس جب پھر جب فصل باہر نکلا الگ ہوا طالوت بالجنود سے جنود لشکر سے لشکر کے ساتھ قال اس نے کہا واحد کا صیغہ ہے ان بے شک اللہ مبتلیکم مبتلی ابتلا سے ہے یہ آزمائش کرنا مبتلا کرنا کم تمہاری آزمائش کرنے والا اللہ بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بنہر سے نہر ایک نہر سے فمن پس من جو کوئی شرب پی لیا جس کسی نے پی لیا من سے اس سے ہو ضمیر نہر کی طرف لوٹ رہی ہے فلیس پس لیس نہیں ہے تو نہیں ہے منی من سے نی مجھ یا متکلم کی ہے مجھ سے تو وہ مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعمہ اور من جو کوئی لم نہیں یطعم چکھ لے ہو اسے اور جس نے نہیں چکھا اسے فإنہ پس انہ بے شک ہو وہ تو بے شک وہ منی من سے نی مجھ سے تو وہ مجھ سے ہے الا سوائے من اغترف من جو کوئی اغترف چلو بھر لے ایک طرف یہ غرفتن سے ہے چلو کرنا غرفتن ایک چلو بھر لے بید ہی بے ساتھ ید ہی ید ہاتھ ہی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے فشربوا پس شربو انہوں نے پی لیا یہ جمع کا صیغہ ہے من سے ہو اس سے الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے چند ایک سب نے پی لیا سوائے تھوڑے سو میں یا بہت کم قلیل من ہو اس سے فلما پس لما جب جاوز پار ہوئے ہو اس کے ہو ضمیر نہر کی طرف لوٹ رہی ہے اس نہر کے پار ہوئے ہوا وہ والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے ما ہو اس کے ساتھ تھے ہو ضمیر یہ طالوت کی طرف لوٹ رہی ہے قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا لا نہیں ہے طاقت لنا کے لیے ہم نہ ہمارے لیے طاقت نہیں ہے ہم طاقت محسوس نہیں کر رہے الیوم آج کے دن بجالوت بے سے مقابلے میں جالوت کے ساتھ کہ آج کے دن ہم جالوت کے مقابلے میں طاقت نہیں سمجھ رہے وجنود ہی و اور جنود لشکر ہی اس کا اور اس کے لشکر کے مقابلے میں قال کہا الذین وہ لوگ جو یظنون گمان رکھتے تھے یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کم من فئتن کم کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے بارہا کتنی ہی بار کتنے ہی من سے فئتن جماعتیں کثیرتن کثیر کتنی ہی بار چھوٹی قلیلتن کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غلبت غالب ہو گئی ہیں فئتن جماعتوں پر کثیرتن بڑی جماعتوں پر کثیر جماعتوں پر چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں باذن اللہ بساتھ اذن حکم اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ مع الصابرین مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب باہر نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے فمن شرب منہ فلیس منی بس جس کسی نے اس سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعمہ فانہ منی اور جس کسی نے اس سے نہ چکھا تو وہ مجھ سے ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ سوائے ایک چلو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے ایک چلو کے علاوہ زیادہ نہ پیے فشربوا منہ تو انہوں نے اس سے پی لیا الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے تھوڑوں سو کے علاوہ سب نے اس میں سے پی لیا فلما جاوزہ پس جب وہ پار ہونے لگے ہوا والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے اس کے ساتھ قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود ہی کہ آج کے دن ہم
طاقت نہیں رکھتے ہیں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے اللہ کی ملاقات کے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ چکی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بس اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت طالوت علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام نے جب طالوت شخص کو بادشاہ بنا مقرر کیا اور اس کی نشانی بھی بتا دی کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ جب تابوت سکینہ آ گیا تو بنی اسرائیل جو پہلے نہیں مان رہے تھے طالوت کو بادشاہ اپنا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب جنگ بندی جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی، لشکر بنا، لشکر کے ساتھ جو ہے وہ 8000 لوگ جمع ہوئے۔ اب ان میں سے حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر کو اپنے ساتھ لیا کہ جالوت کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ جالوت ہر بار ان پر حملہ کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا۔ جالوت سمجھ لیجئے اتنا بڑا آدمی تھا جیسے ایک دیو ہو، بہت ہی لمبا چوڑا اور بہت ہی بھیانک قسم کا، طاقتور انسان کے کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات وہ پورا کا پورا جو ہے وہ لیس ہوتا تھا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ پورے کے پورے لوہے کے ہوتے تھے، اور اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا تھا، تو کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی تھا اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، ان لوگوں کو ساتھ جنگ کرتا تھا اور بچی کچھ چیزیں بھی لے کر چلا جاتا تھا اور مار بھی دیا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اپنی فوجیں تیار کر کے روانہ۔ گر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ اب آزمائش ہو رہی ہے کہ کون جو ہے حضرت طالوت کے ساتھ ہے، کون طالوت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کر کے الگ الگ کرنا تھا، چھانٹنا تھا کہ سچے لوگ ہی ساتھ رہیں گے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ اب جو ہے وہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، حضرت سودی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی، 8,000 نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر شریعہ تھا، نہر الشریعہ، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ کوئی اس نہر کا پانی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے گا۔ ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ لمبا لشکر تھا، نکلا جیسے ہی پانی نے دیکھا تو ٹوٹ پڑے وہ لوگ، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت طالوت نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ آزمائش ہے یہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا، ایک چلو پی لیا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے، لیکن پوری پیاس پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے۔
سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی 80,000 میں سے 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ حضرت برہ بن عازب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کی اس فرمانبردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ اب دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہے، بڑی فوج ہے، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی اپنے میں نہیں پاتے ہیں۔ گو سرفروش مجاہد علماء کرام نے انہیں ہر طرح ہمت بندھوائی، انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی، انہیں یہ بھی کہا کہ قلت کثرت جو ہے وہ فتح پر موقوف نہیں ہے، صبر نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ ان کو سمجھایا کہ بہت ساری جو چھوٹی سی جماعتیں ہیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیا ہے، تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تمہارے ساتھ دے گا۔ ہر طرح سے اس نے انہیں سمجھایا، لیکن تاہم ان کی سرد دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ وہ لوگ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ واپس چلے گئے اور تقریباً 4,000 لوگ یا پھر جو ہے وہ قول صحابہ کی طرح کے 313 لوگ یہ طالوت کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ اب آگے جنگ کس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 250 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما برزوا لجالوت وجنودہ ولما اور لما جب برزو آمنے سامنے ہوئے، روبرو ہوئے، مقابل آئے، لجالوت لے کے جالوت کے آمنے سامنے ہوئے، وجنود ہی اور جنود لشکر ہی اس کا اور اس کے لشکر کے، قالو انہوں نے کہا، جمع کا صیغہ ہے یہ، ربنا رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، ڈال دے، کھول دے ہم پر، علینا علا پر، نہ ہم پر، صبرن صبر کو ہم پر انڈیل دے، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اور جما دے اور مثبت رکھ، اقدامنا اقدام قدم کی جمع ہے، نہ ہمارے قدم، منصورنا اور انصر مدد کر، نہ ہماری اور ہماری مدد کر، القوم الکافرین علا پر، القوم قوم، الکافرین کافر کی جمع ہے یہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا ہے طالوت اور جالوت کی جنگ کا کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب ایک لشکر لے کر نکلے اور انہوں نے اس لشکر نے کی ایک نہر کے ساتھ آزمائش ہوئی اور نہر سے ان لوگوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا، جو کمزور دل تھے یا جو منافق سمجھ لیں ان میں سے تھے، جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ڈرپوک قسم کے تھے، وہ الگ ہو گئے۔ اب جو بہادر لوگ تھے وہ 4,000 کی تعداد میں، تقریباً 4,000 کی تعداد میں، اور ایک کول کے مطابق 313 یہ لوگ نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا، وہ دور تک اس کا لشکر جو ہے وہ ہے جالوت ایک بڑا موٹا تازہ ایک دیو نما آدمی جو پورا کا پورا لوہے سے لیس تھا، اس کے پورے جسم پر کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ پورے
لوہے سے اس کی جو ہے وہ ڈھالیں بنی ہوئی تھیں، اور پیچھے لشکر اتنا بڑا کہ دیکھ کر انسان ہیبت ناک ہو جائے، تو ہیبت زدہ ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ جیسے مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوئیں، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ یہ جو دعا ہے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، بڑی زبردست دعا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے کہیں گے، کیونکہ 2003-2002 کا زمانہ تھا، ڈاکٹر اسرار احمد کا لیکچر چلتا تھا، پروگرام چلتا تھا بیان القرآن کے نام سے، جو تفسیر ہوتا، جو مختصر تفسیر و ترجمے پر ہوتا تھا، اس میں یہ تفسیر میں نے اس کی سنی تھی، اور یہ تھا کہ یا اللہ ہم پر صبر کو اونڈیل دے۔ انہوں نے جس طرح سے گھڑے سے پانی کو سر پر اونڈیلا جائے تو جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک ہونے سے نہیں بچ سکتا، تو اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، تو بالکل اللہ تعالیٰ اس طرح سے صبر کو انڈیل دیتا ہے کہ آپ کا رواں رواں جو ہے وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت آزمایا ہوا یہ دعا میری بہت زیادہ آزمائی ہوئی، جب جب کوئی مشکل آئے، جب جب کوئی مصیبت آئے، جب جب لگے کہ اب جو ہے وہ کنٹرول بہت زیادہ مشکل ہے، اب جو ہے وہ ایک عجیب انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ تکلیف کا وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے، مصیبت زدہ انسان ہو اور صبر کرنا مشکل ہو جائے، اور دل کرے کہ چیخ چیخ کر جو ہے یا رویا جائے یا لڑا جائے یا وہاں سے نکلا جائے، برداشت ختم ہونے لگے۔ یہ دعا اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ایسا کوئی اندر میں صبر آ جاتا ہے، ایسا کوئی تحمل آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس سے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ تقریباً 20 سال سے اس کا میرا تجربہ ہے، خاص طور پر اس کا اثر میں نے تب دیکھا تھا جب میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پورا راستہ جو ہے وہ گاؤں میں انتقال ہوا تھا اور ہم یہاں سے نکلے تھے، پورا راستہ ایک تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی، دوسری یہ دعا، کوئی وہ دل کو ایک تھامنے والا، اور ورنہ وہ والی چیز ایسی تھی کہ کسی انسان پر جو ہے وہ کسی بیٹی پر یہ والا وقت نہ آئے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی صبر انڈیل دیتے ہیں، ایسا کوئی مضبوط کر دیتے ہیں قدموں کو کہ انسان لڑکھڑاتا نہیں ہے، کتنی ہی مشکل، کتنی ہی مصیبت آتی ہے یہ والی دعا۔ دوسری بات یہ کہ اس دعا کو سکون کے وقت نہیں پڑھا کریں، اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ صبر مانگا جاتا ہے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، جب برداشت ختم ہونے لگے، جب لگے کہ ہم جو ہے وہ لڑکھڑائیں گے۔ صبر مصیبتوں پر ہوا کرتا ہے، صبر جو ہے وہ عام حالت میں نہیں ہوا کرتا۔ جب عام حالت میں، سکون کی حالت میں، سب کچھ جب ٹھیک چل رہا ہو تب صبر مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پہلے مصیبت بھیج پھر اس پر صبر کروا۔ تو عام حالات میں کبھی بھی صبر کی دعا مت کیا کیجیے، یہ حدیث میں بھی منع فرمایا گیا ہے کہ یہ والی دعا جو ہے وہ زبردست ہے۔ آیت نمبر 251 سے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فہزموہم بإذن اللہ، پس ہزموا انہوں نے شکست دی، ہم ان کو، پھر انہوں نے انہیں شکست دی، بإذن اللہ سے اذن حکم اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، داؤد کے دال کا پیش بتا رہا ہے کہ داؤد فاعل ہیں، اور جالوت کے تا کا زبر بتا رہا ہے کہ جالوت مفعول ہیں، تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ اور عطا دیا
اسے اللہ نے الملک ملک بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ وعلم اور علم سکھایا اسے مما من سے ما جو اس سے جو یشاء چاہا اسے سکھایا جو کچھ چاہا ولو اور لو اگر لا دفع اللہ لا نہیں دفع کرتا ہٹاتا اللہ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا الناس لوگوں سے بعض ہم ان کے بعض لوگ ببعض سے ذریعے بعض کے ذریعے سے اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کرتا لفسدت الارض ضرور فسدت تباہ ہو جاتی الارض زمین لیکن اللہ ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل والا ہے فہزموہم باذن اللہ پھر انہوں نے شکست دی اللہ کے حکم سے وقتل داؤد جالوت اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اللہ الملک والحکمت اور اللہ نے اسے حکمت اور بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی وعلمہ مما یشاء اور اسے سکھایا جو کچھ اس نے چاہا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا لفسدت الارض تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن اللہ عالم پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت طالوت نے جب ایک لشکر بنایا تو اس لشکر کی چھانٹ ہوئی نہر کے ذریعے سے ان کی جانچ ہوئی پھر ان میں سے جو کمزور تھے وہ الگ ہو گئے جو بہادر تھے وہ آ گئے 313 کی تقریباً جو ہے وہ ایک قول کے مطابق یہ لوگ تھے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے ہمارے قدم جو ہے وہ ثابت رکھ اور ہماری مدد فرما کافرین قوم کے مقابلے میں۔ تو اس مختصر جماعت نے جو ہے گڑ گڑا کے دعائیں کی عاجزی کے ساتھ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ کی مدد نازل ہوئی اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا کہ ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جو ہے جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں بھی مروی ہے کہ حضرت داؤد نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ لشکر تھوڑا سا تھا تو حضرت طالوت جو بادشاہ تھا انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اب اس بندے کو جو کوئی مارے گا جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کروا دوں گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا ہے حضرت جالوت کو۔ اب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کس طرح سے قتل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے اس لشکر کے ساتھ ملے، تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ اب جب دونوں فوجیں میدان میں جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی ہیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ یہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔
روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دیا، رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ گلیل، گوپھن کا مطلب ہوتا ہے کہ گلیل جو ہوتی ہے، جو اکثر جو ہے وہ پہلے دور میں بچے اس سے کھیلا کرتے تھے یا اس سے شکار کھیلا جاتا تھا، وہ والی جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت نے اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ اب جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر جو ہے وہ پورا کا پورا بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، پوری دنیا پر جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت کی ہے۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت بھی سرفراز فرمایا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ پہلے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، پہلے نبی ہیں جو بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان کو دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ تفسیر جلالین کے اندر ہے، اس کی بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک چرواہے کے، دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک چرواہے کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد صاحب بادشاہ کی بکریاں لے کر چرواتے تھے، اور یہ بیٹا جو ہے داؤد یہ چراتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ بخار تھا اور یہ بالکل پیلے ہو رہے تھے۔ اس نکاحت کے عالم میں جب اعلان ہوا ہے کہ لشکر بن رہا ہے تو یہ آئے ہیں۔ جب طالوت علیہ السلام نے حضرت طالوت نے جو بادشاہ ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا خوبی ہے تم میں جو میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں، تمہاری کیا ایسی خوبی ہے کہ تم فوج کا حصہ بنو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نشانہ جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ دوسری بات، میں آپ کی بکریاں چراتا ہوں، اور کوئی بھی بکری اگر بھیڑیا لے کر بھاگتا ہے تو میں اس کو ایسا نشانہ مارتا ہوں، دور سے نشانہ مارتا ہوں کہ وہ بڑی بھیڑیے کو جا کر لگتا ہے اور وہ بکری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی جس پر انہوں نے حضرت طالوت نے ان کو اپنی فوج میں جمع کیا تھا۔ پھر یہ پتھروں والا معاملہ ہوا کہ جب یہ نکل رہے تھے تو پتھروں نے بھی ان سے کہا، پھر طالوت کو قتل کر دیا۔ یہ ساری باتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب کسی انسان کی قسمت کو بدلنا چاہے تو کس طرح سے بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک غریب، کمسن، ایک بیمار، ایک کیا کہتے ہیں کہ پرساں حال لڑکے کے حال کو تبدیل کر کے ایک دم سے اس کو بادشاہت، آدھی بادشاہت مل جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس کا نکاح ایک شہزادی سے ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو مرتبے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ ساتھ میں ان سے تسبیح کیا کرتے تھے، کیا کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو ہم انسان جو نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب ہماری قسمت نہیں بدلے گی، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حالات کے تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتا، جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ جیسے ایک اور جگہ آیت ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدَ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی یوں اگر ایک دوسرے کے دفیہ نہ ہوں تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیک بخت ایماندار کی وجہ سے اس کے آس پاس کے 100 گھرانوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایک نیک بخت آدمی اگر ایک پڑوس میں ہے تو آس پاس کے 100 گھروں تک اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک نیک انسان کی یہ برکت ہوا کرتی ہے۔ پھر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے مسلمان کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد کو اس کے گھر والوں کو اور سنوار دیتا ہے، اور اس کی موجودگی تک وہ سب اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ایک نیک انسان پورے خاندان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نسلوں تک چلتی ہے۔ اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس کے سارا علاقہ جو ہے وہ ایک حفظ میں آ جاتا ہے، ایک پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں وہاں پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں 60 شخص تم میں سے ضرور ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور تم پر بارش برسائی جائے گی اور تمہیں روزی دی جائے گی۔ یہ جو 60 شخص ہے، یہ اس میں ہر دور میں ایسا ہے کہ ہر دور میں ایک 30 جو ہیں وہ ابدال ہوا کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 40 اور 60 کا بھی ہے ابدال۔ ہر دور میں 60 یا 30 ابدال ہوا کرتے ہیں۔ ایک قطب ہوا کرتے ہیں، شاید 6 قطب ہوا کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ قطب الاقطاب ہوا کرتے ہیں۔ ایک دو اور بھی جو ہے وہ ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں اس طرح کے لوگ۔ 6 یہ ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں۔ قطب الاقطاب ایک ہوا کرتا ہے، اور یہ ابدال ہوا کرتے ہیں۔ ابدال سے بھی ایک اور درجہ جو ہے وہ بلند موجود ہے۔ یہ لوگ ہر دور میں موجود ہوا کرتے ہیں، اور جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہر سال یہ ہر دور میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں میں ہوا کرتے ہیں۔ استاد صاحب کے بتائے ہوئے اس پہ کہ ابدال جو ہیں وہ زیادہ تر ایران اور اس طرف ہوتے ہیں، عراق کی طرف، وہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ باقی سارے لوگ جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر بارش برساتا ہے، تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں، تمہاری مدد کی جاتی ہے، کہ نیک لوگوں کی برکت اور نیک لوگوں کی برکت سے یہ دنیا کہتے ہیں نا کہ قائم ہے۔ تو واقعی میں احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کی وجہ سے بعض کو رزق دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی گھر میں جو ہے وہ کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی مجذوب انسان ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح سے جو ذہنی بیماری کا جسے مجذوب ہی کہا جاتا ہے، تو اس کی برکت سے اس پورے گھر کو روزی دی جایا کرتی ہے۔ اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ کسی ایک عالم کی وجہ سے اس پورے خاندان پر رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، کسی ایک عابد کی وجہ سے اس پورے پڑوس میں اس نیک اور ایمانداری، اس کی نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے پورے 100 گھروں تک اس برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔
کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قانون میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، ایک کی برکت کی وجہ سے دوسرے کی پریشانی ختم ہو جایا کرتی ہے، ایک انسان کی بہادری کی وجہ سے دوسرے کی کمزوری جو ہے وہ چھپ جایا کرتی ہے۔ وہی سچا حاکم ہے، اس کے تمام کام حکمت سے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہا ہے اور تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتا رہتا ہے۔ میرے آیت کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 252 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، تلک یہ آیت کی جمع ہے آیات، آیتیں ہیں، احکام ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں، ہاں ان کو، یہ ہاں ضمیر جو ہے آیات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علیک اللہ پر کا آپ پر، بالحق کے بے سے، الحق حق طریق سے، ٹھیک و انک و اور ان بے شک کا آپ، اور بے شک آپ، لمن ضرور بضرور، من سے آپ، ضرور من سے، المرسلین رسولوں میں سے، مرسلین یہ جمع کا صیغہ ہے، ضرور بضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کے احکام ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، بالحق ٹھیک طریق سے، وَإِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ ضرور بضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ واقعہ جو پیچھے گزرا ہے، طالوت اور جالوت کا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا، اور پھر ایک بار پھر سے بنی اسرائیل پر، یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل پر ایک نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پھر سے پستی سے بلند کیا، اور انہیں پھر سے ایک نبی عطا فرمایا، اور بادشاہ ایسا عطا فرمایا کہ اس نے ان کو دشمنوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد جیسے نبی، حضرت داؤد جیسی جو ہے وہ شخصیت ان پر بادشاہ کے طور پر آئی، اور انہوں نے کس طرح سے بادشاہی کی۔ اور حضرت داؤد کا قصہ جو ہے اگر آپ پڑھیں، قصص الانبیاء ضرور پڑھا کریں۔ قصص الانبیاء کے اندر آپ کو اتنی زیادہ نالج ملے گی کہ آپ جو ہے وہ یہاں وہاں سے نہیں نکالیں گی، پھر آپ کو جو ہے وہ تقریباً ہر چیز پر جو ہے وہ ایک طرح کا عبور حاصل ہو جائے گا کہ اس نبی نے یہ کام کیے تھے، یہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر، یہ چیز ہر چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے احکامات ہم آپ پر ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زوردار پرتاکید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے یہاں، فالحمدللہ۔ آگے دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک یہ الرسل رسول کی جمع ہے، یہ رسول ہیں، فضلنا فضل فضیلت دی، نہ ہم نے، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم بعض ہم ان کے بعض، علی پر بعض ان کے بعض کو بعض پر، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے، جن کے بعض کے بعض پر، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، من سے ہم ان میں سے، من کلم من کوئی جو جس کلم کلام کیا اللہ نے، ان میں سے جس ایک ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع اور رفع بلند کیا، بعضهم بعض ہم ان کے بعض کے درجات درجے، ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کیا، وآتینا اور عطا دیا، نہ ہم نے اور ہم نے دیا، عیسیٰ ابن بیٹا مریم کا، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات کھلی نشانیاں،
وَأَيَّدْنَاهُ اور أَيَّدْنا أَيَّد تائید کی نا ہم نے اس کی تائید کی یعنی مدد کی بروح بے سے روح القدس روح القدس سے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ولو اور لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتل ما نہیں اقتتل باہم لڑتے باہم جھگڑا کرتے آپس میں لڑتے الذین وہ جو من سے بعد ہم ان کے بعد تھے من بعد سے جو ان کے بعد تھے ان کے بعد والے ان سے باہم نہ لڑتے ما جاءت جو آ گئی ہم ان کے پاس جب آ گئی ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پس منہ سے ہم ان میں سے من جو کوئی آمن ایمان لے کر آئے ومنہم کیا ایمان لایا ومنہم اور من سے ہم اور ان میں سے من کفر کوئی کسی نے کفر کیا ان میں سے کوئی یہ جو کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا ولو شاء اللہ اور لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا ما نہیں اقتتلوا قتل کرتے وہ قتل باہم لڑتے یہ افتعال سے ہے یہ باہم کے اس کے معنی میں آتا ہے آپس میں وہ باہم نہ لڑتے وہ آپس میں نہ جھگڑتے لیکن اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو یرید وہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول ہیں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور کچھ کے درجات اس نے بلند کیے وآتینا عیسی ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائی بینات کھلی نشانیاں وایدناہ بروح القدس اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے جبرائیل کے ذریعے سے ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جو بعد والے جو ان کے بعد آئے ما جاءتہم البینات جب آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں ان کے پاس آ گئیں تو اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے ولکن اختلفوا منہم لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم من آمن ومنہم من کفر پھر ان میں سے کوئی ایمان لے کر آیا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا ولو شاء اللہ مقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے ولکن اللہ یفعل ما یرید اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے آج جو ہے ہم نے ان 2 آیات کا ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ کل اس کی میں تفسیر کروں گی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ٹھیک سے یاد ہو جائے اس وجہ سے کل اس کی پھر سے دہرائی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا میرے پڑھانے میں آپ کے پڑھنے میں میرے سمجھانے میں آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب میں سبق کو سنتی ہوں تو اتنے الفاظ جو ہیں وہ گڑمٹ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں نمبرنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جملے کی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں یہ جلدی جو ہے وہ روانی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لفظ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں اور جو ہے 49 کو 39 پڑھ لیتی ہوں اور کبھی جو ہے وہ اس کو گیلے کو جو ہے وہ خشک کہہ دیتی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
توفیق عطا فرمائے کہ صحیح صحیح الفاظ میرے منہ سے ادا ہوں اور روانی آ جائے۔ 52 آیات کا ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں، 253 آیات کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، تفسیر اس آیت کی ہماری رہتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک رسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا یا اللہ نے ان سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور رفع اس نے بلند کیے بعض کے درجات۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی البینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، یہ آپس میں نہ لڑتے، الَّذِينَ بَعْدِهِم مِّن بَعْدٍ، وہ لوگ جو بعد میں آئے بعد والوں سے، مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح کھلی نشانیاں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں سے کچھ ایمان لے کر آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، یہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ اس آیت میں وضاحت ہو رہی ہے کہ رسولوں میں بھی مراتب ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ان کی تحقیق کہ ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہاں بھی اسی کا ذکر کر کے فرماتا ہے ان میں سے بعض کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آگ لینے گئے تھے تاکہ رہنمائی حاصل کریں اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور پھر یہ کلام کا سلسلہ ان کی نبوت تک رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے مقام پر، معراج کے لیے بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ہم کلام ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حدیث میں ہے کہ جس میں معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی وارد ہے کہ کسی نبی کو آپ نے الگ الگ کس آسمان میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے مقام میں گئے ہیں تو ہر نبی کو الگ الگ مقام پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا ہے، جو ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی دلیل ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بڑا تھا وہ اتنے اوپر والے آسمان پر موجود تھا، اور سب سے اوپر والے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اب فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، چونکہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی جو ہے وہ نبی تھے، پیدائش جیسے ہی ہوئی ان کی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں۔ تو اب یہودیوں سے ان کو بچاؤ کے لیے ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی جو ہے وہ حفاظت کیا کرتے تھے، ان سے بچایا کرتے تھے، ان کی تائید کے لیے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دیا گیا تھا۔ تو اب ان مراتب میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نبی کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مرتبہ کم ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مسلمان اور یہودیوں کی کچھ بات چیت ہو گئی تو یہودیوں نے کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟
یہودی نے سرکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اس کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں پر اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش جب نیچے آ رہا ہوگا تو ان کا پایا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھامے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے اور طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے، بس مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو، بس یہ حدیث بظاہر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کو آپس میں فضیلت نہ دو، تو تعارض جو ہے وہ دراصل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جو ہے وہ اس آیت فضیلت سے پہلے کا ہو، آپ کو علم نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تواضع اور فروتنی کے طور پر فرمایا ہو، حقیقی طور پر جو ہے وہ نہ ہو ایسا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایسے جھگڑے اور اختلاف کے وقت ایک کو ایک پر فضیلت دینا دوسرے کی شان گھٹاتا ہے۔ یہ فضیلت دینا جو ہے وہ کہ ایک نبی جو ہے ان کا مرتبہ زیادہ ہے ایک کا کم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شان گھٹ جاتی ہے، یہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے منع فرما دیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو سارے جو ہیں وہ ایک درجہ ان کا موجود ہے، ہم اپنے اس جھگڑے میں آ کر جو ہے وہ کمی و بیشی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اپنے خیال اور اپنی ذہنی تعصب سے اپنے نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو، یہ چوتھا جواب ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ فضیلت و تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے فضیلت دے تم مان لو، تمہارا کام تسلیم کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور پھر ایسی حجتیں عطا فرمائی تھیں جن سے بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا کہ آپ کی رسالت بالکل سچی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی یہ حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ مثل اور بندوں کے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بے کس غلام ہیں، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی تائید کی۔ پھر فرمایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہماری قضا و قدر کا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہوا ہے، ہماری شان یہ ہے کہ جو چاہیں کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ یہ جو سارے اختلافات ہیں لوگوں کی مرضی سے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے کسی ارادے سے مراد جو ہے وہ یہ جدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں تبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی زندگی کے فیصلے ہیں، جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جتنا کچھ بھی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں یا لوگوں کے اختلافات ہو رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو ہمیں خوشیاں بھی مل رہی ہیں، ہمیں غم بھی مل رہے ہیں، ہمیں پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں، ہم پریشانیوں سے نکل بھی جاتے ہیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور ہمارے مرتبے بلند ہونے کا سبب بن جائیں۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔